لب مبارک کیسے ہیں، جب آپ بولتے ہیں تو روشنی کے پھوٹنے کا عالم کیا ہوتا ہے. آپ کی گردن مبارک کس شان کی ہے، سینہ مبارک کی شان کا ہے. دعا میں ہاتھ اٹھے ہیں تو بغل کس طرح چاندی کی طرح چمک لیتی ہے. چادر کے ساتھ بیٹھے ہیں تو کس طرح کا منظر ہے. چادر اتارے ہوئے ہیں دوپہر میں قیلولہ فرما رہے ہیں تو منظر کس طرح کا ہے. رات کی تاریکی میں مسجد نبوی کے صحن میں لیٹے ہوئے ہیں، پاؤں پر رکھا ہے، چاند آسمانوں میں ہے. صحابی مقابلہ کر رہا ہے کہ چاند خوبصورت ہے یا آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس منظر کو محفوظ کرتا ہے. لعاب دہن کی کیفیت کیا ہے، دستانے مبارک کس طرح کے ہیں، کلائیاں کس طرح کی ہیں، پاؤں مبارک کس طرح کے ہیں، گوشت کس طرح کا ہے، انوار و برکات کیا ہے. یہ 23 سال کا پورا مجموعہ محفوظ ہو گیا، ہر لمحہ محفوظ ہو گیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حسن و جمال کا عالم یہ ہوتا تھا جب جب آپ میری نگاہوں کے سامنے آتے تھے آپ کا حسن پچھلے منظر سے بڑا ہوا. سمجھدار لوگ سمجھ سکتے ہیں. انسان کو اس کی ازدواج کی حیات میں سب سے زیادہ دیکھنے کا موقع اس کی بیوی کو ملتا ہے، اور سب سے زیادہ مواجہہ اگر کسی کا کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو عموماً خاتون خانہ کے ساتھ ہوتا ہے. پیغمبر کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے جذبات قلب کے باعث حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف میدان زیادہ ادھر تشریف بھی لے جاتے تھے اور مواقع تلاش کرتے تھے. فرماتی ہیں کہ جب میں آپ کو دیکھتی تھی تو آپ کے حسن و جمال کا منظر پچھلے منظر سے سوا ہوتا تھا، بڑھ رہا ہوتا تھا. یہی شان آپ کے تمام معجزات کی ہے اور ابد الآباد یہی شان ہے. جو کچھ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے وہ تو بہت تھوڑا سا ہے، ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے. اور قیامت کے دن آپ کی ذات کے مظاہر، آپ کی شان کے مظاہر، آپ کے جلال جمال کے مظاہر دیکھنے باقی ہے. یہ تمام 23 سالہ حیات علماء کے درمیان حدیث کہلاتی ہے. صحابہ نے اس کو حضور علیہ السلام کے عشق سے پوری طرح مغلوب ہو کر محبت میں ڈوب کر محفوظ کیا. صحابہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اس پیغام کو، اس 23 سالہ حیات کو لے کر زمین کے مختلف خطوں میں تشریف لے گئے. اسلامی لشکروں کے ساتھ، اسلامی جماعتوں کے ساتھ، اسلامی پیغامبروں، قاصدوں کے ساتھ، مختلف مناظر کے ساتھ جب بڑے ہو جائیں گے آپ حضرات کو سمجھ جائیں گے. ان سے جو لوگ پڑھیں، جن سے یہ ملے ایمان کی حالت میں، جنہوں نے ان سے پڑھا وہ تابعین کہلاتے. ان سے جو ایمان کی حالت میں ملا وہ تابعی کہلاتے. اور تقریباً جو شان صحابہ کی تھی وہی آپ کے صحابہ کو، جو صحابہ کے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. جب صحابہ دنیا میں پھیلے ہیں اور زمین کے خطوں پر گئے ہیں، تابعین نے حضور علیہ السلام کی نسبت مبارکہ کی وجہ سے حضرت تابعین کو سروں کے اوپر رکھا. ان کے عشق میں، ان کی اطاعت و فرما برداری میں ڈوب کر احادیث کو حضور علیہ السلام سے محفوظ کیا ہے. یہ تابعین تابعین کے زمانے میں زمین کے اکثر حصوں پر حدیث چلی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو باضابطہ کتابوں کی شکل میں محفوظ کرنے کا حکم دیا اور حکم صادق فرمایا کہ زمین کے جس جس حصے پر جہاں جہاں بھی اجناد میں، عمال میں اور علماء میں، مبلغین میں، ائمہ میں مسترد ذرائع کے ساتھ محفوظ طریقے پر احادیث پہنچی ہیں وہ محفوظ کر لیتا ہے. چنانچہ ان کو محفوظ کیا جانے لگا. مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ کے اندر بھی اور دوسرے مقامات پر بھی. سب سے پہلے اس ذخیرے کو محفوظ کر کے جمع کیا ہے ابو بکر ابن حزم الانصاری نے، لیکن وہ حکومت کے پاس نہیں پہنچ سکے، ان کی وفات ہو گئی.
ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ لے کر پہنچے ہیں اور پیش کیا ہے ذخیرہ. پھر اس کی چھان پٹک ہوئی اور اس کی تحقیق ہوئی، اس کے پس منظر کو دیکھا گیا، رواج کے حال و احوال کو دیکھا گیا، اور زمین پر رہنے والے ان لوگوں کے تمام احوال پر اطلاع کامل حاصل کی گئی جن سے وہ احادیث منقول تھی. اس طرح پھر سینہ بسینہ یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے. ہمارے بزرگ مقتدر، میں نے دیکھا ہے میرے استاد حضرت مولانا عبداللہ معاذ مکی علیہ رحمہ کو، اور میں دیکھ رہا ہوں ان کی شبیہ اس مسند پر حضرت قاری صاحب داؤد برکات نے بنا دیا. مجھے کچھ باتیں تو بتائی گئی اور میں تو چھوٹا سا ایک بچہ ہوں، کیا بولوں. حضرت مفتی عبدالسلام صاحب میرے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کچھ تھوڑا بہت. میں نے دیکھا ان کو تو میں حضرت کو سمجھ رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بالکل شبیہ کامل ہے. اس ادارے میں جب ہم لوگ حاضر ہوئے، اس ادارے کے دروبان کو دیکھا، دیواروں کو دیکھا، حالات و قواعد کو دیکھا تو یقین آ گیا اور دل سے شہادت نکلی کہ یہ ایک صدی کی میراث تقریباً پوری امانتوں کے ساتھ محفوظ کی گئی ہے اور اس پر اپنا سب کچھ نچھاور کیا گیا ہے. اللہ کریم نے خیر عطا فرمائے حضرت قاری صاحب کا عالی کو. بہرحال بخاری شریف حضرت والا کی نسبت سے آپ حضرات کو پہنچ رہی ہے. بخاری حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ علمی ورثہ اور کارنامہ ہے جس کی نظیر دنیا علم میں کہیں نہیں. جب حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی وفات ہو رہی تھی، عین اسی وقت ایک محدث نے دوسرے مقام پر خواب دیکھا. خواب میں خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہی ہے. آپ مقام خرطنگ کے باہر کے راستے پر تشریف فرما کے اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کس انتظار میں یہاں تشریف فرما ہے؟ آپ نے فرمایا محمد بن اسماعیل آیا تھا. وہ کہتے ہیں جب میں بعد میں خرطنگ گیا تو وہاں مجھے معلوم ہوا کہ جس وقت میں خواب دیکھ رہا تھا عین وہی وقت امام بخاری کی وفات کا تھا اور عین وہی وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اشتیاق کا تھا، ان کی زیارت. پھر ابری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا حضور سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تشریف لے جائیں ارشاد کے ساتھ کہ جس طرح آپ چل رہے ہیں اسی طرح امام بخاری پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور جہاں آپ قدم مبارک رکھتے ہیں بالکل اسی طرح اسی نقش پا پر امام بخاری قدم رکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں. یہ بشارت ہے اتباع کامل کی، حفظ سنت کی، اور اپنی کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترتیب دی ہے اس کی تقریباً صحت. جس طرح یہ علم محفوظ ہو کر کے ہمارے درمیان آ گیا ہے، اس کو اسی اہتمام اسی شان کے ساتھ محفوظ رکھنا ہے، اور محفوظ اسی طرح اس شاخ کو دیکھ کر جس طرح ہم نے اس کو پڑھا ہے، ان کی زندگی کو پڑھا، ان کی زندگی کے ایک لمحے کو محفوظ کر کے ہمیں آگے منتقل کرنا ہے. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. یہ سنت ہمارے